بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پریس کانفرنس کے آغاز میں ہمارے دوست عامر لیاقت حسین کا افسوس کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ وہ کلیگ تھے، ہمارے خیر ان سے پہلے سے دوستی تھی۔ وقت کی جو غلام گردشیں ہیں اور جو وقت کے ہوا کے تھپیڑے ہیں وہ کبھی انسان کو اوپر لے جاتے ہیں، کبھی نیچے لے جاتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ بہرحال انہوں نے ایک بھرپور زندگی گزاری اور جوان ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی، اس کے اوپر ہم تمام جو ہیں وہ رنجیدہ ہیں۔ خدا انہیں جنت نصیب کرے۔ اب میں آج کے کچھ ایشوز کی طرف جو ہے وہ آنا چاہتا ہوں۔ آج ہماری جو بنی گالہ میں میٹنگ ہوئی ہے پولیٹیکل کمیٹی کی بھی، اس میں ہم نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے عمران خان نے اور باقی قیادت نے، جو لاہور میں پارٹی لیڈرشپ کے اوپر اینٹی ٹیررزم کی دفعات جو ہیں ان کے تحت وارنٹ ایشو کیے گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کے واضح فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ آپ جو احتجاج کے معاملات ہیں ان میں ٹیررزم نہیں لگا سکتے، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے ڈس ریگارڈ میں یہ 7 ممبر بینچ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے، ان ٹوٹل ڈس ریگارڈ آف سپریم کورٹ ججمنٹ، جس طرح سے آج آپ اندازہ لگائیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی خاتون جو کہ کینسر کے باوجود جس طریقے سے کرونا سے وہ لڑی، جس طریقے سے انہوں کی جو سیاست ہے، حماد اظہر، اعجاز چودھری، محمود الرشید، امتیاز، ہمارے چیمہ صاحب، اس کے علاوہ 17 لوگ، یہ تمام لوگ جو ہیں ان کو ٹیررزم کی دفعات میں چارج کیا گیا۔ اس سے پہلے اس حکومت نے ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں، کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت نے اپنے سیاسی مخالفوں کو توہین مذہب کے مقدمات میں بک نہیں کیا۔ اس حکومت نے اپنے سیاسی مخالفین کو توہین مذہب کے مقدموں میں بک کیا۔ اس کے بعد مجھے بڑی خوشی ہے، آج سپریم کورٹ نے رپورٹ لی کہ ریڈ زون کے اندر داخلہ جو ہوا ہے، مجھے نہیں پتا ریڈ زون اتنا مقدس کیوں جگہ ہے کہ اس کے اندر داخلے کے اوپر عام آدمی کی جرت کیسے ہو کہ وہ ریڈ زون میں داخل ہو۔ شاید ججز کے جو آفیسز ہیں وہ ان کو لگتا ہے کہ جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں وہ شاید بڑی مقدم جگہ ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ اگر یہ آپ رپورٹ مانگ رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ کنٹیمپٹ کے اوپر آپ نے پہلے بھی ایک آرڈر لکھا، تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ لوگوں کے گھروں میں گھس کے جس طریقے سے آدھی رات کو عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، چادر چار دیواری کا، میرے خیال میں جو ریڈ زون سے کہیں زیادہ اہم یہ بات ہے کہ آپ نے لوگوں کے بیڈ روم میں آدھی رات کو گھسے، عورتوں کو آپ نے بے عزت کیا، اس کی رپورٹ ہمیں چاہیے۔ ریڈ زون کی رپورٹ کی اہمیت نہیں ہے، کئی لوگ گئے ہوں گے، کئی لوگ نہیں گئے، عمران خان تو نہیں گئے۔ اصل امپورٹنس یہ ہے آپ وہ چارج کب لے رہے ہیں، اور لوگ اپنی سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے آج ہم نے دیکھا کہ جو سیشن کورٹ میں ایک جج نے جرت کا مظاہرہ کیا اور رانا ثناء اللہ کے اوپر پرچہ درج کیا، لاہور ہائی کورٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا۔ اگر آپ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے اس کے ساتھ اس طرح سے سلوک کریں گے کہ ہمارے جو کارکنان ہیں، اسپیشلی جو خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کی عزت کا عدالتیں تحفظ نہیں کر سکیں گی، تو یقیناً پھر آپ 130 نمبر پہ تو پہلے ہی ہیں، اب پتہ نہیں اس سے نیچے آپ کدھر جانا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ تو عدالتوں کا اپنا معاملہ ہے، وہ اس کو کیسے دیکھتی ہیں۔ میری نظر میں آپ کو یہ کیس ساتھ ساتھ چلانے چاہیے، اور جس طریقے سے پولیس بروٹیلٹی ہوئی ہے، پولیس نے تشدد کیا ہے ہمارے لوگوں کے اوپر، اور آج کا جو واقعہ ہے جس میں دہشت گردی میں یہ کیا ہو رہا ہے، نریندر مودی اپنے سیاسی مخالفوں کو مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کے پرچے پہ نامزد کر رہا ہے، یہاں پہ شریف حکومت اپنے مخالفوں کو دہشت گردی کے پرچوں میں، یہ جو دونوں بزنس پارٹنر ہیں نریندر مودی اور شریف فیملی، ان کی ذہنیت بھی اتنی ہی فاشسٹ ہے۔ آپ دیکھیں جس طرح سے گفتگو کرتے ہیں، ابھی مریم نواز کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہوگی، جو انہوں نے ایکس ڈیکوریٹڈ سولجرز کے بارے میں جو بات کی، جو انہوں نے ایکس پاکستان کی ایکس سروس مین سوسائٹی کو، تو چلیں آپ سوسائٹی کے بارے میں بات کر لیں، اس میں بڑے لوگ ہوں گے جو آپ کو پسند نہیں ہیں، کئی لوگ ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز میں،
ان پہ تنقید ہو سکتی ہے، لیکن جس طریقے سے مریم نواز نے پاکستان میں شہیدوں کو انسلٹ کیا، غازیوں کو انسلٹ کیا. دیکھیں میں جیلم سے ہوں، ہمارا جو پورا پوٹوہار ہے، ہمارا تو قبرستان ہی کوئی نہیں ہے جہاں پہ کوئی شہید دفن نہیں. ہمارے جو غازی ہیں انہوں نے اپنے سینوں کے اوپر گولیاں کھائی ہیں. یہ سننے مریم نواز سے یہ سننے کے لیے تو گولیاں نہیں کھائی ہیں کہ آپ ہیں کون، اور اپنے اعزاز جو ہیں واپس کریں پھر کریں. وہ جو آپ کا ایک تحفہ جو کیپٹن صفدر کے نام سے مشہور ہے، اس کے پاس تو کوئی اعزاز ہے ہی نہیں، اس نے کیا واپس کرنا. تو آپ فوجیوں کے، میں یہ سمجھتا ہوں جو ایکس سروس مین، اسپیشلی ہمارے سپاہیوں کی جو انسلٹ، ہمارے تو پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، اور اب تو خیر سندھ اور بلوچستان میں بھی کوئی گاؤں، کوئی خاندان ایسا ہے ہی نہیں جس میں کہ ایکس فوجی نہیں ہے. اور جس طریقے سے ان کی بے عزتی کی گئی، جس طریقے سے ان کو مخاطب کیا گیا، میں اس کے اوپر شدید مذمت کرنا چاہتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز جو ہیں وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں. سارے لوگ جو ہیں وہ مریم اورنگزیب یا ان کے ساتھ جو ایک جتھا چل رہا ہے نوکرانیوں کا، آپ اس لہجے میں ان سے بات نہیں کر سکتے. یہ فوجی سارے جو ہیں یہ بڑے محترم ہیں، اور ان کے لیے آپ ان سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن احترام کا دائرہ کار جو ہے وہ آپ نے نہیں چھوڑنا. خود اس وقت آپ کی سیاست کے اوپر یا اپنی پارٹی کے اوپر آپ کا عالم یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چند مہینے پہلے دو لوگوں نے جن کو اسپیکر نے ایوان کے اندر بدتمیزی کرنے کے اوپر سسپینڈ کیا تھا، انہوں نے، مریم نواز نے ان دو لوگوں کو مشورہ دیا کہ آپ استعفیٰ اسپیکر کے منہ پہ مار کے آ جائیں. ایک جاوید عباسی تھا جو ہزارہ سے ابھی ان کا وزیر ہے، اور ایک کیپٹن صفدر کا بڑا بھائی تھا، سالہ صاحب تھے مریم نواز کے. وہ دونوں ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے. اس کے بعد وہ ملے ہی نہیں آپ کو. یہ عمران خان کی اپنی پارٹی کے اوپر ایک گرپ ہے. عمران خان کی سیاست کے اوپر جو کنٹرول ہے، آپ اندازہ لگائیے 131 MLA نے عمران خان کے ایک حکم کے اوپر استعفیٰ دیا، اور اسپیکر نے دل کا زور لگا لیا کہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کریں، لوگ ان کے پاس آئیں. ایک بھی MLA جو ہے وہ اسپیکر کے پاس نہیں گیا. یہ آپ کو عمران خان کی یہ سیاسی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کسی بھی MLA کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ اس کا حلقہ ہے، وہاں پہ آپ نے استعفیٰ دیا اور وہ آپ نے اس کو جو ہے اس کو قبول کروایا. یہ ایک ناول چیز ہے، کبھی اس سے پہلے تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیے آج بجٹ تو آ ہی رہا ہے، اتنی گرمی ہے باہر. اسلام آباد جیسے شہر میں آج درجہ حرارت آپ سمجھیے کہ گرم ترین زون میں. اس کے بعد جو باقی ملک میں، جیکب آباد میں، میرپور خاص میں، وہاں تو حشر ہی ہو گیا. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان کے اوپر اس کے بعد بجلی بھی نہیں، انتہائی گرمی، اور اس کے بعد بجلی بھی نہیں ہے. بجلی کیوں نہیں ہے؟ ایندھن منگانے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس اپنے کھابوں کے پیسے ہیں، ایندھن کے پیسے نہیں. 54 لوگ منہ اٹھا کے ترکی چلے گئے، اور اتنے بیوقوف ہیں. یہ بھی نہیں پہلے شہباز شریف صاحب نے پہلے انکوائر کرنے کی زحمت کی کہ ترکی تو خود ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن سے گزر رہا ہے، ان کی تو اپنی معیشت کی حالت بڑی پتلی ہے. تو یہ بردگان سے جا کے کہہ رہے ہیں خدا کے لیے ہمیں کو پیسے دے دیں. ان کے دماغی معائنے کی ضرورت ہے. اس طرح کی حرکتیں. پھر آپ نے دیکھا جس طرح سے انہوں نے برٹش ہائی کمیشن میں عمران خان سے آپ کو اختلاف بھی ہو سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ہر چیز صحیح ہوگی، بڑی چیز اختلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو فخر یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی آپ کی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. جب آپ جس آدمی کے پیچھے ہیں کم از کم وہ آپ کو بے عزت نہیں کرائے گا. کبھی آپ سنیں گے کہ عمران خان فورن آفس کے ذریعے برٹش ہائی کمیشن کو فون کرے کہ جناب میں آپ کا مہمان خصوصی بننا چاہتا ہوں. آپ اندازہ لگائیں ان کے ذہنی حالت کا. میں نے ایک دو گوروں کو کہا وہاں پہ کہ آپ کو اس لیے اندازہ نہیں ہو رہا، اگر آپ کے کچھ بلین ڈالر جو ہیں وہ پاکستان میں لگے ہوتے تو آپ بھی پاکستان کی ایمبیسی کے ساتھ آپ کا بھی یہی حالات ہوتے. تو اس کو آپ اس تناظر میں لیں
یہ پاکستانیوں کی ایک جرنل ہیبٹ نہیں ہے، یہ ہماری عادت نہیں ہے اس طرح سے. اور پھر جس طرح سے وہ کیک کھلا رہے ہیں، مجھے تو شکر ہے چمچ سے ہی کھلا رہے تھے. میں نے تو کہا یہ نہ ہو کہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا بچوں کو کیک منہ میں ڈالتے ہیں دوسرا منہ سے لے لیتے ہیں، شکر ہے وہ نہیں کیا. لیکن بہرحال اب پتہ نہیں انہوں نے یہ حرکتیں اب کب چھوڑیں گے اور ہماری جان کب چھوٹے گی ان سے. لیکن اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی تباہ ہو گئی. 3 ملکوں میں یہ گئے، انہوں نے پہلے سعودی عربیہ سے پیسے مانگے، پھر انہوں نے UAE سے پیسے مانگے، پھر انہوں نے جا کے ترکی سے پیسے مانگے. ان کا ہمارا جو فورن پالیسی تھی وہ بڑی سیدھی سیدھی تھی. ہماری فورن پالیسی یہ تھی کہ ہم نے اپنے انٹرسٹ کے اوپر آپ سے تعلق رکھنا، اور اسی لیے ہم امریکہ سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہم UK سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن ہم روس اور چائنا سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں. جو یہ دباؤ کہ نہیں آپ کا ہمارے سے اچھا تعلق ہوگا تو پھر آپ کا روس چائنا سے تعلق نہیں ہوگا، یہ بنیادی کانفلکٹ ہے ہمارا امریکہ سے اور ویسٹ سے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہیں چونکہ ان کا پیسہ ویسٹ میں پڑا ہوا ہے، یہ سارے جو ہیں یہ ایسے بیہیو کرتے ہیں، ان کا طریقہ کار ایسے ہے جیسے کہ یہ کوئی آیا ہوا ہے، ان کی ذاتی ملازموں کی نظرداری. اور شریف فیملی جو ہے یہ بالکل ایسے بیہیو کرتی ہے جیسے کوئی ذاتی ملازم ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کے یا برطانوی اور یورپی یونین اسٹیبلشمنٹ کے. اس طرح سے نہیں ہو سکتا. ہم نے جب بات کی، اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ انٹرنیشنل جو ڈیلز ہوتی ہیں وہ 1-2 دن میں کنکلوڈ نہیں ہوتی، یہ 2, 3, 4 مہینے کا ایک پروسیس ہوتا ہے. جب ہم رشیا گئے تھے وہاں پہ ہر چیز جو تھی وہ فائنلائز ہو کے وہاں پہ گئے تھے، اور اس کے بعد جو لے کے معاملہ چلنا تھا وہ ہم نے لے کے چلنا تھا. لیکن بدقسمتی سے مفتاح اسماعیل صاحب اپنے مفتے کے چکر میں انہوں نے 50 دن ضائع کر دیے، اور اب آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ چاکلیٹ بھی نہ کھائیں، آپ چیز نہ کھائیں، آپ فلانا یہ گاڑی جو ہے وہ اچھی نہ رکھیں، آپ مڈل کلاس کے اوپر جس طریقے سے بوجھ آ جائے گا آپ دیکھیں گے. آپ نے کل اکنامک سروے آف پاکستان دیکھ لیا، اس کے بعد ایک ہی سوال ہے سب لوگوں کی زبان کے اوپر کہ اگر پاکستان کی اکانومی 6% پہ گرو کر رہی تھی، پاکستان میں 55 لاکھ لوگ جو ہیں ان کو نوکریاں مل چکی تھیں، پاکستان میں کنسٹرکشن سیکٹر، لارج سکیل مینوفیکچرنگ، پاکستان کا ہر شعبہ جو ہے وہ اگر ترقی کر رہا تھا، تو آخر آپ نے عمران خان کو کیوں ریپلیس کیا؟ جب آپ کی حکومت سٹیبل ہونے لگتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی سازش آ جاتی ہے اور اس طرح سے آپ جو ہے ان کو نکالنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. اس وقت جو عمران خان آج چونکہ 2 مہینے تقریباً پورے ہوئے ہیں، اندازہ لگا دیجئے 55 روپے ڈالر جو ہے وہ اپنی ورتھ جو ہے وہ بڑھا چکا ہے. 55 روپیہ جو ہے وہ اپنی ورتھ گر گئی ہے اس کی ڈالر کے مقابلے میں. اسٹاک ایکسچینج جو عمران خان کے دور میں PTI کے دور میں ایشیا کی سب سے بہترین پرفارمنگ اسٹاک ایکسچینج تھی، آج کہا جا رہا ہے کہ وہ ایشیا کی تیسری سب سے ورسٹ پرفارمنگ اسٹاک ایکسچینج بن گئی ہے. انہوں نے جو بجلی اور تیل کے پیسے بڑھائے ہیں اور ابھی پھر یہ بڑھانے جا رہے ہیں اور آج ٹیکسز بڑھانے جا رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، ابھی تو آپ کو بل نہیں آئے، اگلے مہینے بل آئیں گے، آپ لوگوں کو اس پہ احساس ہوگا. اصل میں جو مڈل کلاس بزنس مین آپ کا، اس کی کمر ٹوٹ گئی. 40,000 فیکٹریاں آپ کی کلوئر کے اوپر. یہ ایگزیکٹلی وہی صورتحال ہے جب PTI اقتدار میں آئی تھی تو فیصل آباد کے دوستوں کو پتا ہے کس طرح ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری بند تھی. اب دوبارہ 60 دن کے اندر میں نے ایک دن کہا تھا کہ آپ جو ہے اگر ڈاکو 2 گھنٹے حوالے کر دیں اپنے گھر کے تو 2 گھنٹے کافی ہیں تباہی کے لیے. لیکن میرے خیال میں انہوں نے اب جو تباہی کی ہے پاکستان کی، ڈاکو بھی یہ نہیں کر سکتے جو یہ کر گئے. 60 دنوں میں انہوں نے پاکستان کا معاشی، سیاسی اور سماجی تینوں جو ہمارے سٹرکچرز ہیں وہ تباہ و برباد کر دیے. ہمارے ہاں کو رکھ رکھاؤ ہوتا تھا، عورتوں کا احترام ہوتا تھا، انہوں نے جا کے عورتوں کو رات کو گھروں سے گھسیٹا. بچوں کا احترام تھا، انہوں نے بچوں پہ آنسو گیس ماری. اس کے بعد ان کی جو جس طریقے سے ان کی ایک
اوور آل رویہ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ پنجاب کے 2-3 منسٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں بلٹ پروف نہیں لے کے دیں. ایک طرف ملک کا اتنا برا حال ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بلٹ پروف نہیں لے کے دیں. ان کو تو جو ہے میرا خیال ہے کہ کوئی اس وقت تو ان کو جو ہے ایک آسٹیریٹی میئر لے کے آنے چاہیے اور اس طرح کی گفتگو جو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. آج بجٹ کے اوپر تفصیلی ہم نے اپنا ہوم ورک کیا ہے, وہ اس کے بعد آپ کو جو ہماری اکنامک ٹیم ہے وہ اس کے اوپر بات کرے گی. لیکن کوئی اس میں شبہ نہیں کہ آج تمام اشاریہ منفی ہیں, لوڈ شیڈنگ سے برا حال ہے, اور واحد حل یہی ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام واپس آئے, اور وہ تب آئے گا جب یہ حکومت ہماری جان چھوڑے اور ہم نئے انتخابات کی طرف بڑھیں اور ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے تحت نئے انتخابات ہونے چاہیے. یہ بتائیے گا کہ جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں صوبائی اسمبلی سے, ان حلقوں میں الیکشن مہم چلانے کے لیے آپ نے کوئی پلان ٹھیک کیا, اور خان صاحب کانسٹیٹیوشن جب خود خطاب کریں گے؟ یہ جو 14 ڈسٹرکٹس ہیں, 14 ڈسٹرکٹس میں خان صاحب خود جائیں گے اور تمام جو کیمپین ہے اس کو عمران خان خود لیڈ کریں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ایک بڑا کمپریہنسو پلان ہم نے دیا ہے. الیکشن کمیشن نے گو ابھی سے ہی اس میں کافی گڑبڑ جو ہے وہ شروع کر دی ہے, اور ہمیں معلوم ہے کہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے. سیل کریٹ کیے گئے ہیں, یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, لیکن بہرحال ہم نے اس کے اوپر ایک کمپریہنسو پلان جو ہے وہ تیار کر لیا ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. اور ویسے تو پنجاب حکومت اس وقت غیر قانونی ہے. دیکھیں جس طریقے سے اس وقت پنجاب حکومت چل رہی ہے, ہفتہ میرا خیال ہے ابھی کوئی ان کو مہینہ سے اوپر ہو گیا یہ اپنی کیبنٹ کے یہ ڈپارٹمنٹ سے نہیں دے سکے. بجٹ یہ آئے گا, مجھے پوری امید ہے کہ اس بجٹ میں یہ حکومت جو ہے وہ ڈیفیٹ ہو جائے گی, اور یہ پنجاب حکومت جو ہے یہ الیکشن انشاءاللہ نئی حکومت کے نیچے ہوگا. جی جو صاحب یہ بتائیے گا, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تیاری کر رہے ہیں, آپ اسمبلی سے باہر بیٹھے ہیں, لیکن حکومت نے اب ایک واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ یعنی پی ٹی آئی کو کہ آپ 2023 اگست کا انتظار کریں, الیکشن کب ہوئے, پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اسمبلیوں میں بھی نہیں جا رہے, پھر آپ یہی لام بات کھیلتے رہیں گے, کیا کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے, اسمبلیاں کیا ہے؟ اسمبلیاں ہیں ول آف دا پیپل کو جو ریپرزینٹ کرتی ہے. اب یہ اسمبلی جہاں پہ اپوزیشن لیڈر یہ کہہ رہا ہے, جو لوٹا ایسوسی ایشن کا چیئرمین ہے, آپ اندازہ لگائیں کہ کیا کسی اور ملک میں جس میں تھوڑی سی بھی موریلٹی ہو, کیا لیڈر آف اپوزیشن کھڑا ہو کے یہ کہے گا کہ میں نے اگلا ٹکٹ وزیر اعظم صاحب کی پارٹی سے لینا ہے؟ آپ مجھے بتائیں اس اسمبلی کی کیا حیثیت ہے, اور اس اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے جو اس وقت لوگ ہیں ان کی کیا مورل سٹینڈنگ, ان کی اخلاقی حیثیت جو ہے وہ بہت پست ہے. اور اس لیے ایک ایسی اسمبلی کا حصہ بننا, ویسے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بڑا مشکل کام ہے, لوگ اپنے حلقوں میں نہیں جا رہے کر, بڑا مشکل کام ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ تو ان کی خواہشیں ہیں نا کہ ہم سال رہیں گے. ہمارا صرف پرابلم, ہمیں حکومت کو یہ 2-4 مہینے دینے میں ایشو نہیں ہے. پرابلم یہ ہے جس طرح سے یہ پاکستان کو چلا رہے ہیں, جب یہ جائیں گے تو بینک کرپسی ہو چکی ہوگی, اس کو کیسے آپ سنبھالیں گے؟ تو ہم اسی لیے چاہتے ہیں کہ جلد از جلد جائیں تاکہ آپ اس کے اوپر کوئی اپنا ریمیڈیل کام جو ہے وہ لا سکیں. فی الحال تو لوشے لگے ہوئے ہیں. اچھا جو سب سیاسی لوگ ہیں آپ, اور سیاسی رابطے بھی ہو رہے ہیں, آج ذرا حقائق سے آگاہ کیجیے گا کہ جب سے حکومت گئی ہے, نئی حکومت آئی ہے, کتنی دفعہ سیاسی طور پر رابطہ ہوا, اور اس کی میچورٹی کیا ہے, پرابلمس کیا ہیں؟ یہ پریس کانفرنس والی بات تو نہیں. اور سر بتائیے کہ اس طرح آپ نے بات کی الجیکر صاحب کے حوالے سے, جب ان کا گھر ٹوٹ گیا تھا, جب ان کی بیوی کی چھوٹی ہوئی تھی, انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ پی ٹی آئی پر تنقید کے بعد سب کچھ میرے ساتھ ہوا ہے, اور اس نے کہا تھا کہ ذمہ دار اس کی خان صاحب ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہے کہ ان کے ملک ذمہ دار بھی جن کی ڈیتھ ہوگی اب اس پہ کیا, اچھا نہیں لگتا. صوبوں میں ایک صوبے میں حکومت کیا ہے, باقی سارے اسمبلیوں میں سینٹ میں بہت پولیٹیکل رول جو آپ کا ہوتا ہے قومی اسمبلی میں قائم اور چل رہی ہے, اور حکومت قائم ہے. تو پاکستان کا عزت انصاف قومی اسمبلی میں کوئی اپنی پوزیشن کسی طریقے سے رکھنے کے حوالے سے کوئی منیمم ڈائریکٹ نہیں, ہم بالکل اسمبلی میں واپس جا سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے جانے میں. شرط صرف یہ ہے کہ حکومت ڈیزولوشن آف اسمبلیز کی تاریخ دے.
ہمارے لیے جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم اسمبلیوں میں، بلکہ اسمبلی میں تو جانا چاہیے، وہ جائیں گے بعد میں جبکہ آپ نے الیکشن کمیشن کو ریفارم کرنا ہے، آپ نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانی ہے. میری صرف یہ ایک عرض ہے کہ دیکھیں، آپ نے جو بھی کام یہاں پہ کرنا ہے وہ طریقے سے ہونا چاہیے. اگر رانا ثناء اللہ نے اس دن کہا ہے، رانا ثناء اللہ نے، کہ ہم اکتوبر میں الیکشن کرانے کو تیار ہیں، تو آپ فارملی ہمیں بتا دیں کہ آپ تیار ہیں، تو ہم ساتھ نیگوسیشنز کر لیتے ہیں. اس دن اس کے بعد اگلے دن مریم نواز نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں یہ ہنٹ کیا ہے. تو اگر پارٹی کے، مجھے یوں لگتا ہے کہ نون لیگ کے اندر ایکچولی دو اس وقت سوچیں. ایک سوچ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کرا لینا چاہیے الیکشن، اور ایک ہے کہ جو جن کو وزارتیں مل گئی ہیں. آپ دیکھیں نا، کئی لوگ ہیں جن کو وزارتیں مل گئی ہیں، وہ زندگی میں انہوں نے تو دوبارہ کونسلر بھی نہیں بننا، وہ کیوں کہیں گے کہ حکومت چلے جائے؟ تو اس لیے وہ تو کریں گے. اچھا سر، اے ڈی کے اور گلگت بلتستان میں بھی آپ کی حکومت ہے. ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف آ رہی ہے اے ڈی کے میں بھی پرائم منسٹر کے خلاف. میرا خیال ہے کہ اس وقت تو ہماری وہاں پہ میجورٹی بڑی مستحکم ہے. اس سے پہلے گلگت بلتستان میں بھی آئی تھی، وہ ناکام ہو گئی. کشمیر میں بھی یہ بری طرح ناکام ہو جائے گی. ایسے یہ دھیان ہٹانے کے لیے اس طرح کی. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سپریم کورٹ کی لوگوں کے بیڈ روم تک جانے میں سینسٹیوٹی کیوں نہیں ہے؟ ریڈ زون میں جانے میں کیا سینسٹیوٹی؟ دونوں کو ساتھ ساتھ رکھے نا. یہ تو نہیں کہ غریب آدمی ہے تو ان کو وہ ہو گیا، یہاں پہ بڑے لوگوں کے دفتر ہیں تو یہاں پہ ہمیں پرابلم ہو گئی ہے. تھینک یو.